لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 اور 38 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک نشانی ان لوگوں کے لیے رات ہے، نسلخ منہ النہار، کہ جب ہم اس رات سے دن کی روشنی کا چلکا اتار دیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یکا یک ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، اور سورج چلا جا رہا ہے اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف۔ ذَلِكَ تقدیر، یہ اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے، العزیز، جو کامل اقتدار، العلیم، اور کامل علم رکھنے والی ذات ہے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی قدرت کی ان نشانیوں کا بیان شروع فرمایا ہے کہ جن سے اس بات کا ثابت ہو جانا اور یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ جو ذات اس کائنات میں اتنا بڑا نظام چلا سکتی ہے، تو اس ذات کے لیے کسی انسان کو ایک مرتبہ پیدا کر کے اسے موت دینا اور پھر موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ کیسے؟ نسلخ منہ النہار، کہ جب ہم اس رات سے دن کی روشنی کا چلکا اتار دیتے ہیں تو یکا یک ان لوگوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اس حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اصل اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو پیدا فرمایا کہ جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور زمین کے جس حصے پر طلوع ہوتا ہے اور وہاں پر یہ اپنی روشنی کا غلاف چڑھاتا ہے تو وہاں پر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو کائنات کی جو اصل ہے یعنی اندھیرا، یکا یک وہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب انسان سوچے کہ رب العالمین نے کتنا بہترین نظام بنایا ہے، یہ دن اور رات کا نظام، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن پیدا فرمایا، یہ سورج کی روشنی اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اگر یہ سورج کی روشنی نہ ہوتے تو ہم تو اندھیرے کے اندر رہتے۔ یہ تو اس خالق کے کائنات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دن کی روشنی، سورج کی روشنی عطا فرمائی کہ دن کے وقت ہم اپنے لیے کما سکتے ہیں، ذریعہ معاش تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دن ہی نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہوتی۔ تو یہ اس کائنات اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا کہ یہ جو سورج ہے یہ اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حدود مقرر فرمائی ہیں کہ تو نے فلاں وقت میں پاکستان کے اندر طلوع ہونا ہے، فلاں وقت میں تو نے کسی اور ملک کے اندر طلوع ہونا ہے، تو جو جو ٹھکانے اللہ رب العالمین نے اس کے مقرر فرمائے ہیں، اپنے مقررہ وقت پر یہ انہی جگہوں پر جا کے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا نظام اس ذات کا بنایا ہوا ہے کہ جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کا علم بھی کامل ہے۔ اور فرمایا والقمر قدرناہ منازل، اور رہی بات چاند کی تو ہم نے ناپ تول کر اس کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ قدرناہ، ناپ تول کر ہم نے اس کی منازل طے کی ہیں۔ حتی عاد، یہاں تک کہ جب چاند مہینے کے آخر میں لوٹتا ہے، کالعرجون القدیم، تو وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح بالکل پتلا رہ جاتا ہے۔ چنانچہ چاند جب شروع میں نکلتا ہے تو بالکل پتلا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے 14ویں کی رات کا چاند بالکل مکمل چاند ہوتا ہے،
اس کے بعد یہ چاند بالکل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور مہینے کے ختم ہونے سے 1-2 دن پہلے بالکل غائب ہو جاتا ہے آخر میں بھی، اور جب یہ شروع میں نکلتا ہے چاند مہینے کے تو اس وقت یہ بالکل کھجور کی پرانی شاخ کی طرح پتلا رہ جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، اللہ فرماتے ہیں سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے، یعنی جس وقت چاند طلوع ہوگا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت سورج طلوع ہو جائے، اور جس وقت سورج طلوع ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت چاند طلوع ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، کسی عام ہستی کا بنایا ہوا نظام نہیں کہ معاذ اللہ اس میں کوئی غلطی ہو جائے۔ فرمایا کہ جو نظام اللہ نے بنا دیا اب نہ چاند اس کی مخالفت کر سکتا ہے نہ یہ سورج اس کی مخالفت کر سکتا ہے۔ فرمایا وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دن کا وقت ہو اور اچانک رات ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رات اپنے وقت پر آئے گی، دن اپنے وقت پر آئے گا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اس نظام کا حصہ ہے کہ اس خالق کے کائنات نے نظام بنایا ایسے ہے کہ رات دن کا چھوٹا ہو جانا، رات کا دن میں داخل ہونا، دن کا رات میں داخل ہونا، لیکن یہ ایک دوسرے سے سبقت نہیں کر سکتے کہ وقت دن کا ہو اور رات آ جائے، یا وقت رات کا ہو اور دن ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان میں سے ہر ایک چیز اپنے مقررہ کردہ جگہوں پر تیر رہی ہے، جس جگہ کے لیے اللہ نے جس چیز کو بنایا ہے وہ اسی جگہ حرکت کرتی ہے، اس سے آگے سبقت نہیں کر سکتی۔ تو اس نظام کو دیکھ کر بھی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو خالق کے کائنات اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے اور ایک دفعہ اس نے نظام کو بنا دیا، اس کے بعد اب قیامت تک یہی نظام چلتا رہے گا، تو اس ذات کے لیے یہ کوئی مشکل ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کر دے؟ جس انسان کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی برحق ہے، اور آخرت کی زندگی میں جا کر انسانوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔